اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم جو عنوان پر بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو اس معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہے ہمسایہ۔ ہمسایہ بہت ہی اہم لوگ ہوتے ہیں۔ ہم ہمسایہ کے بغیر تو زندگی گزار نہیں سکتے، اس لیے آج ہم ہمسایہ کے متعلق آپ سے باتیں شیئر کریں گے۔ ہمسایہ یا ہمسا، ہم پہلے یہ بات آپ کو واضح کرتے ہیں کہ یہ ہمسا کیا ہے۔ ہمسا کا مطلب ہے میرا جیسا۔ تو میرا جیسا کیسا ہو سکتا ہے یہ آپ خود ہی جانتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ میں کچھ خصوصیات ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس ہمدردی ہو، آپ کے پاس انسانیت ہو، آپ کے پاس رحمدلی ہو اور آپ کے پاس سمجھ ہو، اس لیے آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور جب تک آپ کے پاس یہ ہو تو آپ ہمسایہ کے حقوق بھی جانتے ہوں گے۔ ہمسایہ ہمسا یعنی ہم جیسا بھی ہو سکتا ہے، ہم سے اونچا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمسایہ ہر قسم کا ہوتا ہے۔ اور ہمسایہ صرف یہ بات نہیں کہ آپ کے ساتھ اس کا گھر ہے تو یہ آپ کا ہمسایہ ہے، نہیں۔ ہمسایہ وہ بندہ ہے جو آپ کے ساتھ آپ کا دکان ہو، آپ کے ساتھ اس کا اور کوئی بھی کاروبار ہو، لیکن وہ آپ کے ساتھ نزدیک ہو تو یہ آپ کا ہمسایہ ہے۔ ہم دوسرے معنوں میں بھی لیتے ہیں کہ ہمسایہ تو سایہ بھی اس میں آتا ہے نا۔ ہمسایہ کا مطلب ہے کہ ایک سائے کے نیچے، ایک سفر کے نیچے، ایک چھت کے نیچے۔ مثال کے طور پر ہم ہر وقت اپنے ہمسائے کے بارے میں سوچتے رہتے ہوں گے کہ ہمارے ہمسائے کس حال میں ہیں، وہ کس پریشانی میں ہیں، کس غم میں ہیں۔ اسی وجہ سے اسے کہتے ہیں ہمسایہ، یعنی بالکل چھت کے نیچے۔ اور اگر دوسری طرف جائے تو ہمسایہ میں ایک اور فلسفہ بھی بہت بڑا ہے۔ ہمسایہ یعنی آپ کا سایہ۔ آپ تو اپنا سایہ دیکھتے ہیں نا، جس طرح آپ اپنا سایہ اپنے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، تو اس طرح ہمسایہ کو بھی اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے۔ اپنے ساتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرف آپ اپنے سائے کو دیکھتے ہیں تو اس طرح اپنے ہمسائے کے غم و درد اور سب کچھ دیکھ لینا، اس کی خدمت کرنا، اسے ضرر نہیں پہنچانا، یہ ہے ہمسایہ۔ بہت زیادہ معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہمسایہ کا جو حقوق ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ یہاں تک بات آتی ہے نا کہ اگر ہمسایہ کے حقوق میں یہ بات آتی کہ اسے اپنے وراثت میں بھی شریک کر لو تو یہاں تک بات پہنچتی ہے، لیکن وراثت تو صرف ہی وارثوں کو ملتا ہے۔ اس لیے اس کی قدر آپ کو واضح کرتا ہے یہ بات کہ اگر وراثت کسی کو ملتا تو وہ آپ کا ہمسایہ ہوتا۔ تو ہمسایوں کے حقوق بہت زیادہ ہے۔ ہمسائے کے حقوق یہ ہیں کہ آپ اس کے ہر وقت دیکھ بھال کریں گے، اس کے حفاظت کریں گے، اگر وہ بھوکے ہیں تو اس کے لیے روٹی کی بندوبست کریں گے اور اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ یہ ہے ہمسایہ کے حقوق۔ یہ بہت زیادہ حقوق ہے ہمسایہ کے۔ آپ کسی ملک سے باہر ہو، کسی بھی ملک میں ہو، آپ مسافر ہو تو آپ کے بھی بہت سے ہمسایہ ہوتے ہیں نا۔ ایسا تو نہیں کہ صرف گھر کے ساتھ جو گھر ہے وہ ہمسایہ نہیں۔ آپ جہاں بھی ہو
ادھر آپ کے ساتھ جو بھی رہتا ہو وہ آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کو اس سے خبر ہونی چاہیے۔ میں افسوس سے یہ بات کہتا ہوں کہ بعض ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہ تو ہمسائے جانتے ہیں نہ کوئی دوسری آدمی کو جانتے ہیں، وہ تو مشین کی طرح چلتے پھرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ایک ہی گھر میں رہتے ہوں گے مگر ایک دوسرے کو وہ نہیں پہچانتے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ باتیں سکھائی ہیں، ہمیں ہمسائے کو حقوق سکھائے ہیں، ہمیں ماں باپ کے حقوق سکھائے ہیں، ہمیں بھائی بہن کے حقوق سکھائے ہیں۔ یہ تو ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ وطن ہے کہ ہم اس میں رہتے ہیں تو ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اس لیے ہم ان مشینی لوگوں کے اس طرح نہیں ہے۔ ہمیں تو بالکل، اگر ہم ہر جگہ رہتے ہیں، ہر ملک میں رہتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہمسائے کے حقوق پہچان لیں، کیونکہ انہی سے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ مشینی انسان کچھ بھی نہیں ہے، خواہ کتنا بھی مال کمائے، خواہ اس کے کتنا بھی جائیداد ہو، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل یہ ایسا ہے کہ ایک جانور ہے، بس کھاتا پیتا ہے اور مر جائے گا۔ اور جب کوئی انسان اس معاشرے کو آگے بڑھاتے ہیں، اس معاشرے کا خدمت کرتے ہیں، تو یہ ہے انسان۔ اگر ہم اپنے ہمسائے کے لیے ایک اچھی سوچ پیدا کریں، ایک اچھی فکر پیدا کریں، تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا اور ہم بھی اسودہ حال ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔